آج امت معاشرے میں، معاملات میں، کھانے کمانے میں اور شادیوں میں، رہن سہن میں، یہاں تک کہ عقائد میں، عبادات میں مدعو ہوئی پڑی تھی۔ جس امت کا بچہ بچہ داعی تھا، جس امت کا بچہ بچہ نبی کا نائب تھا، جس امت کا بچہ بچہ خدا کا خلیفہ تھا، ہائے ہائے، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی نے پوچھا آپ کہتے ہیں میرا کام آپ کا کام ہے کیا؟ فرمایا میرا کام ایک عورت جس کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ جائے وہ کیسی بلبلاتی ہے، اس کے سارے ارمان، اس کے سارے شوق و جذبات جس سے وابستہ تھے آج اس کی دنیا اجڑ گئی۔ فرماتے تھے میرا کام تو بیوہ کا رونا ہے۔ وہ امت جو رہتی دنیا تک کے ایک ایک فرد بشر کے لیے اللہ تک پہنچانے کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو اپنا بنانے کا راستہ، نبی کا دامن تھموانے کا راستہ، نبی کی چال چلنے کا راستہ، نبی والی ترتیب پر جان و مال لگانے کا راستہ بتانے والی تھی، ہائے اس کے پیروں نیچے سے۔ میرے دوستو، مسئلہ صرف بیان آ گئے، مجمع ہو گیا، تقریر ہو گئی، سن لی، دامن جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، اتنا نہیں ہے۔ دنیا میں جو جہاں جاتا ہے وہاں کی چیز لے کے آتا ہے۔ ہم اس اجتماع سے کیا لے کے جائیں گے؟ ہر ایک کو مستقل نمازیں پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ جو ہماری ذمہ داری، جس کام کے لیے تو نے ہم کو وجود دیا، جس امت میں تو نے ہم کو پیدا کیا، اے اللہ ہمیں بندگی، ہمیں سچا مسلمان، ایک سچا آدمی اور انسان اور تیرا سچا غلام، تیرا سچا بندہ، اے اللہ اس کی یہ محنت یہ تو ہمیں سمجھا دے۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو صحیح کر لیا، اللہ خود اس کے، یہ مشرق والے ہوں یا مغرب کے، شمال کے ہوں یا جنوب کے، عوام ہو یا خواص کے، پرسنل اپنی ذاتی زندگی کے مسائل ہوں یا فیملی ہو یا اور مارکیٹوں، آفیسوں اور عہدوں، ہر مسئلے کا حل اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو پہچانو، اس کی مانو، اس کے حکموں پر چلو، اور چلنے کے لیے پہلے سیکھو، اور سیکھنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے کہ جب مدینے میں جب آپ نے یہ محنت کی ہے تو سارا ماحول اس طرح بنا ہے کہ ہر سب کی زبانوں پر ایک ہی جملہ، میں جو کچھ ہوں سب بعد میں، بیوی کا شوہر بعد میں، بچوں کا باپ بعد میں، باغ کا مالک بعد میں، دادے کا پوتا بعد میں، انی مؤمن مہاجر مجاہد، سب سے پہلے میں مومن ہوں۔ اس ایمان کو آنچ آ جائے، اس پہ زد پڑے، اس میں کسی قیمت پر برداشت نہیں۔ انی مہاجر، شریعت نے جتنی چیزوں کو حرام کہا ہے، جتنی چیزوں کے چھوڑنے کو کہا ہے، میں اس کا مہاجر ہوں۔ یہ میری اپنی ذاتی زندگی ہے، لیکن میں اللہ کا خلیفہ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ یہ زندگی ہر ایک کو ملے، ہر ایک کے ہاں ایمان کی قیمت اور ایمان کی حفاظت اور اس کو پھیلانے کی، اور اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ ہر ایک شریعت سنت کا پابند اس طرح ہو کہ ہر شریعت کی منع کی ہوئی چیز کو چھوڑنے والا ہو، اور یہ ہر ایک اپنی جان و مال کی وہ ترتیب بنائے کہ میری جان و مال ہے ہی اس کے لیے کہ میں نبی کی نیابت میں اس کام کو لے کر، اس کی دعوت کو لے کر عالم کی چار سمتوں میں جاؤں۔ اسی لیے میرے دوستو، اس اجتماع میں پورے مجمع کو اس کا ذہن بنانا ہے، ہم جہاں ہیں، ہم جو کچھ ہیں وہ سب بعد میں ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم مجاہد ہیں، مقام پر ہیں، مقامی کام کی پابندی، سالانہ، ماہانہ، ہفتے واری، روزانہ اپنے کو داعی بنانا اور اپنے آپ کو سچا ایمان اور امانت دار، جان، مال اور صلاحیت امانت داری کے ساتھ نبی کے نمونے پر
اپنی ساری ضرورتیں نبی کی نیابت میں کام کو اپنا کام بنانا ہے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے، کام کو کام بنانے کا کیا مطلب؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو. فرماتے تھے نہیں، رمضان کی ترتیب پہ آ جاؤ، غروب میں 2 منٹ باقی ہیں اور کوئی دولت کا ڈھیر لگا دے، ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کہے گا مار تیری دولت تیرے منہ پر، روزہ نہیں توڑ سکتا ہوں. غروب کے بعد انتظار نہیں کرے گا، غروب سے پہلے افطار نہیں کرے گا. شہری میں آنکھ نہ کھلی بغیر پانی پیے کہ روزہ رکھوں. کس روزے نے ہم کو کہ روزے کی ترتیب پر آ جاؤ. اپنے تقاضے اور دعوت کے تقاضے وہ مقامی ہوں یا باہر کی نقل و حرکت کے ہوں، دعوت کے ہر تقاضے کو مقدم کریں گے. اور یہ اللہ نے دوپہر کو جو حضرت مولانا نے فرمایا تھا جمعے سے پہلے کہ اللہ اس کام کے بارے میں جب تک ہم کو یہ انشراح نہ ہو کہ میری سوئی تاگے کی ضرورت سے لے کے جنت کے داخلے تک اللہ نے اس محنت میں جس کی مثال مولانا دی تھی کہ جس کے بچوں کو کے لیے 2 نبیوں کو اللہ نے بھیجا اور ان کے ذریعے ان کی حفاظت کی. کیا یہ جو نبی کے کام کو کام بنائیں گے، نبی کی سوچ کو تو سوچ بنائیں گے اور اپنی جان و مال کی ترتیب بنائیں گے، خدا ان کے بچوں کو بھوکا مارے گا؟ ان کے مسائل الجھیں گے؟ خدا اپنے قدرت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مسائل بھی. اور یہ نمونہ بنیں گے دوسروں کے لیے، اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملک میں نہیں، عالم کی 4 سمتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی نمونہ بنے گا. جب ہم اللہ کا کام کریں گے اللہ سب کے کام بنائیں گے. اس کے لیے دوستو نیتیں کرو، اس کام کو اپنا کام بنانا ہے، اس کے تقاضوں پر اپنے تقاضوں کو مؤخر کرنا ہے اور اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے اور اپنی مسجدوں سے نمونہ اس طرح سامنے آ رہا ہو، ہماری معاشرت بھی ایسی ہو، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات کی صفائی، ایک ہی وقت میں اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، اسی وقت میں خلق خدا کے ساتھ کا تعلق. اسی لیے سارے دین کا خلاصہ بتلایا، الدین النصیحہ. دین کیا ہے؟ ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کا بھلا چاہنا. سب سے بڑی بھلائی ہر ایک جہنم کی راہ سے بچ جائے، جنت کا راہی بن جائے، جنت میں چلا جائے، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے انعامات کے دروازے کھل جائیں. خدا ہمارے اندر کی چاہت یہ بنا دے اور اس کے لیے ہم اپنی جان و مال لگانے والے بن جائیں. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کاروبار چھڑوانے ہیں، نہ بیوی بچے چھڑوانے ہیں، نہ کارخانوں کے تالے لگوانے ہیں، صرف اتنا کہ ان دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف اور دنیا کی رنگریلیوں اور زیب و زینت سے آخرت کی نعمتوں کی طرف ہو جائے. کرو، دھندے کرو، کماؤ، شادیاں کرو، بچے ہوں، انسان ہو، بشر ہو، لیکن شریعت سنت کی روشنی میں.